محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ وطروں کی نماز کس طرح ادا کرے۔ آیا کہ وہ دعائے قنوت کے بغیر نماز ادا کرے یا دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک شخص جسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وطروں کی نماز کس طرح ادا کرے کہ وہ دعائے قنوت کے بغیر نماز ادا کر لے یا دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لے، تو وہ کس طرح نماز ادا کرے؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال کیا آپ نے، کیونکہ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وطر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری، کیا کریں ہم کہ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ عموماً یہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز سیکھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک نماز تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دعائے قنوت رہ جاتی ہے، اس کو ہم نہیں سیکھتے اور یاد نہیں کرتے۔ پھر جب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دعائے قنوت یاد کرنی ہے اور وہ نہیں پڑھ رہے ہم، تو پھر جو ہے نا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اول تو یہی ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کریں۔ چھوٹی سی دعا ہے، کوئی لمبی چوڑی تو ہے نہیں، اگر روزانہ ایک لائن یاد کر لیں تو بھی 3-4 دنوں میں میرے خیال سے یاد ہو جائے گی، اور اگر ایک ایک لفظ کر کے بھی یاد کرنا شروع کریں تو بھی 10 سے 12 دن میں یہ دعائے قنوت یاد ہو جائے گی، کوئی اتنی لمبی دعا نہیں ہے۔ تو اولاً تو یہی ہے کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں اور یہی دعا پڑھیں، اور جب تک یہ دعا یاد کر رہے ہیں انہی دنوں کے اندر اتنے دن تک جو ہے وہ کوئی اور دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، یہ پڑھ لیں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ اتنا ہی پڑھ لیں تو بھی کام چل جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ وطروں کے اندر دعا پڑھنا یہ واجب ہے اور دعا قنوت پڑھنا یہ سنت ہے۔ جتنے دن ہم دعا قنوت یاد کر رہے ہیں اتنے دن کوئی اور دعا پڑھ لیں، جب یاد ہو جائے تو پھر دعا قنوت پڑھنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال دعا قنوت یاد کرنا یہ ایک ضروری عمل ہے۔ باقی اگر دعا قنوت بھی چھوڑ دیں، کوئی اور دعا بھی نہ پڑھیں، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، وطر نہیں ہوں گے، دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یعنی یا تو دعا قنوت پڑھیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، اور جتنے دن یاد کر رہے ہیں اتنے دن جو ہے کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے جی، تو وہ وطروں کے اندر دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، تو کیسا کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ ابھی میں نے بتایا کہ وطر کے اندر دعا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، کوئی بھی دعا ہے وہ دعا پڑھنا واجب ہے، اور قل هو اللہ یہ دعا نہیں ہے، تو لہٰذا قل هو اللہ 1 دفعہ ہو یا 3 دفعہ ہو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر قل هو اللہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وطروں کے اندر دعا کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو پھر اللہم انا نستعینک والی جو دعا ہے تو اسی کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی اور دعا پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، اجازت تو ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہم انا نستعینک یہ جو دعا قنوت ہے، یہ دعا قنوت پڑھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وطر کے اندر یہی دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اسی دعا کو لازم پکڑنا چاہیے، اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسی دعا کو یاد کریں اور اسی کو پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہی دعا تھی۔ باقی اگر کوئی شخص دعا قنوت یاد نہ کرے اور دوسری دعائیں پڑھنے کا اہتمام کر لے، کبھی کوئی دعا کبھی کوئی دعا، تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس کو سنت کے ترک کرنے کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو ترک سنت کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جلد از جلد دعا قنوت یاد کریں، تاکہ ترک سنت لازم نہ آئے، ہمارے وطر سنت کے مطابق ہو جائیں۔